دلیل سورہ رحمان آیت نمبر 46 کیا ہے اس میں؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے جنتیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سے ڈرو تو جنت ملے گی۔ جنت کا تیسرا راستہ ہے یہ جو آج میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جنت میں جانا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ ہاں جی، کون بولتا مسلمان نہیں جی مجھے اللہ سے ڈر نہیں ہے؟ کوئی بولتا نہیں؟ بولتا ہر آدمی بولتا کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، زبان سے تو بولتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اگر اللہ کا ڈر ہے تو پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا ڈر جس کو سچے معنوں میں ہے وہ گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں، دیکھیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک پہاڑ کے پاس گئے، جنگل میں سفر کر رہے تھے، جاتے جاتے ایک پہاڑ کے پاس ایک بکریوں کا چرواہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا۔ اس کے پاس گئے، جا کے بولے دیکھ مجھے کچھ بکریوں کی ضرورت ہے، مجھے بکری دے دے، ایک بکری تو دے دے کم از کم۔ وہ چرواہا بولا نہیں بھائی یہ میرے نہیں ہوتے، ہمارا ایک مالک ہے، ایک ذمہ دار ہے ان بکریوں کا، یہ اس کے ہیں اور میں آپ کو بکری نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے کہا، خالی ایسے ہی اس کا ٹیسٹ لے رہے تھے، اس سے بات چیت کر رہے تھے، انہوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود ٹھیک ہے ایک بکری مجھے دے دے اور تیرے مالک کو جا کے بول دینا کہ بھیڑیا کھا گیا، جنگل میں گیا تو بھیڑیا کھا گیا، ایک جھوٹ بات بول دے لیکن مجھے بکری دے دے۔ تو وہ بکریوں کا چرواہا کیا جواب دیا؟ ٹھیک ہے میں میرے مالک کو تو جھوٹ بول لوں گا لیکن میرے مالک کا بھی ایک مالک ہے، اس کو کیا جواب دوں؟ ہے نا، ہم سب کا مالک اللہ ہے، ٹھیک ہے میں میرے مالک کو جھوٹ بول سکتا، غلط بات بول سکتا، دھوکہ دے سکتا، لیکن اللہ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اتنی بات اس کی زبان سے سننا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو اس بکریوں کے چرواہ کے ساتھ اس کے گھر گئے جو اس بکری کا مالک تھا، بکریوں کے ریوڑ کا، اور جا کے بولے کہ یہ ایمان والا ہے، اسے تو آزاد کر دے۔ وہ غلام تھے، اسے آزاد کر دے، جتنے پیسے لینا ہے لے لے، اسے چھوڑ دے، اور پورے پیسے اس کے مالک کو دے دیے اور ان کو وہاں سے رہا کر دیے۔ ایمان ہے یہ ایمان، یہ اللہ کا ڈر۔ آج کہاں ہے ہماری زندگیوں میں اللہ کا ڈر؟ صرف زبان پہ بولنے کے حد تک اللہ کا ڈر ہے لیکن زندگیوں میں اللہ کا ڈر نہیں نظر آتا۔ ایک مشہور واقعہ جو آپ سب بھی جانتے ہوں گے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے دور خلافت میں رات کو گشت کرنے کے لیے نکلتے تھے، رائٹ؟ ایک دن جیسے ہی نکلے، رات میں گھر کے اندر سے آوازیں آ رہی تھی، ماں بیٹی دونوں مل کر۔ کیا آوازیں آ رہی تھی؟ ماں بول رہی تھی کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دے، بیٹی بول رہی تھی کہ نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے دودھ میں پانی نہیں ملانا، میں نہیں ملا سکتی۔ ماں کیا بولی؟ بیٹا کہاں دیکھ رہے عمر؟ حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے سن رہے تھے، کہاں دیکھ رہے، کیسے معلوم ہو سکتا؟ نہیں معلوم ہوگا، ملا دو تھوڑا پانی۔ تو بیٹی نے کیا جواب دیا؟ ماں ٹھیک ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نہیں معلوم ہوتا ہوگا لیکن میرے رب کو تو معلوم ہوتا نا۔ ٹھیک ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ پا رہے ہوں گے لیکن میرا رب تو دیکھ رہا نا، ماں میں کیا جواب دوں؟ اس لیے میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ کون سن رہے باہر سے؟ بولیے عمر۔ سیدھا گھر کو چلے گئے، جب صبح ہوئی اس گھر کو پیغام بھیج دیے کہ میرے بیٹے کا نکاح کرنا ہے، جو لڑکی رات میں بات کر رہی تھی اس کا نکاح ہوا یا نہیں ہوا معلوم کرو، اگر نہیں ہوا تو عمر اس زمانے کے خلیفہ، مسلمانوں کے خلیفہ، ذمہ دار، امیر مسلمانوں کے، بولے کہ میرے بیٹے کے ساتھ نکاح کر دوں گا۔ گئے گھر کو پیغام لے کے، جا کے معلوم کرے تو وہ عورت بیوہ تھی، وہ لڑکی بیوہ عورت تھی۔ بولے کوئی مسئلہ نہیں، میرے بیٹے کے ساتھ نکاح ہوگا کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے اور وہ اللہ سے ڈرنے والی ہے۔ تقوی کی بنیاد پر، نہ شکل نہ صورت نہ مالداری نہ خاندان، کچھ بھی نہیں دیکھے، فوراً اسے اپنے گھر کی بہو بنا دیے عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے دینداری، یہ ہے اللہ کا ڈر۔ اس زمانے میں شادیاں بھی ایسی ہوتی تھی، آج دینداری کو کون دیکھتا جی؟ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، نماز پڑھتی نہیں پڑھتی کوئی مسئلہ نہیں، قرآن پڑھتے نہیں پڑھتے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا ڈر ہے یا نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، سودی کاروبار ہے کوئی مسئلہ نہیں، بینک میں جاب کرتا سود ہے حرام ہے کوئی مسئلہ نہیں،
جھوٹ بولتا, رشوت لیتا, دھوکہ دیتا, اس کے کاروبار ایسے, کوئی مسئلہ نہیں جی, پہلے بڑا گھر گاڑی تو ہے نا, چلو اس کے گھر کو میری بیٹی کا نکاح کر کے دے دوں گا. کہاں ہے پھر ایمان, کہاں ہے پھر اللہ کا ڈر, اللہ کے لیے غور کرنا. تو اللہ سے ڈرو, جنت ملے گی. بھلے اللہ کے ڈر سے ہم زندگی گزارے تو شاید مالدار نہیں بن سکتے ہوں گے, بن سکتے, ضرور بن سکتے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, تم اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو, اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار بھی بنا دے گا. قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں. لیکن اگر دیکھنے میں ایسا لگتا نا, بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا, نہیں جی جھوٹ نہیں بولے تو کہاں سے چلتا, کاروبار کرنا بولے تو سودی کا فائنانس میں جو بھی ہے لینا پڑتا قرض, یہ بہت سارے بہانے بنا دیتے ہیں. لیکن اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو, بھلے دنیا ملے یا نہ ملے, آخرت تو مل جائے گی, جنت تو مل جائے گی آخرت میں. اللہ کے لیے غور کرنا.